بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلام کی باتوں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کلمہ طیبہ کا مقصد اور اس سے انکار کا حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کی اصل ہے۔ یہ وہ عظیم ترین کلمہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو شرک، کفر اور بدعت سے پاک کر کے ایک اللہ کی عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا مقصد۔ کلمہ طیبہ کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہر قسم کی عبادت، بندگی اور دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی دین کا مکمل اور آخری راستہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اسلام کے احکامات کو مانے گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے گا۔ کلمہ طیبہ کا انکار اور فرقہ۔ اسلام میں کلمہ طیبہ کا انکار کرنا یا اسے تسلیم نہ کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ بعض فرقوں میں کچھ افراد کلمہ طیبہ میں اضافہ یا تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مقامات پر کچھ افراد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مزید نام شامل ہونی چاہیے۔ یہ دعویٰ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے اور وہ سیدھے راستے سے دور جا پڑے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کلمہ طیبہ میں کسی قسم کی تبدیلی یا اس کا انکار کرنا شرک کے مترادف ہے، اور شرک کرنے والے لوگ سیدھے راستے سے دور ہو چکے ہیں۔ جو لوگ کلمہ طیبہ کو کفر کہتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان پہ کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں پڑتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نہ معاف کریں گے اور نہ انہیں راستہ دکھائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 137۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا نہایت سنگین جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں بھی حضرت محمد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा, मगर जिसने इसका इनकार किया वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही बुखारी। इस हदीस से साफ ज़ाहिर होता है कि जो शख्स कलमा तैयबा को तस्लीम नहीं करता या उसे कुफ्र करार देता है, उसका ठिकाना जहन्नम है। कुछ शिया फ़िरक़ों में कलमा तैयबा को मुकम्मल नहीं माना जाता या उसमें तहरीफ की जाती है, जो कि कुरान और सुन्नत की रूह से गलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके बाद किसी और का नाम कलमे में शामिल करना इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। इस तरह का अमल इस्लाम से दूरी और बिदअत शुमार होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बिदअत और दीन में तहरीफ करने वालों के बारे में फरमाया, और जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे उसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी है और मोमिनीन के रास्ते के खिलाफ चले, हम उसे उसी रास्ते पर चलने देंगे जिस पर वो चला है और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बहुत बड़ा ठिकाना है। सूरह निसा आयत नंबर 115। इस आयत में उन लोगों के लिए सख्त वईद है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर अपने तरीके बनाते हैं या उनकी तालीमात में इजाफा करते हैं। कलमा तैयबा इस्लाम की बुनियाद है और उसका इनकार या इसमें तहरीफ कुफ्र और गुमराही है। शिया मसलक में बाज़ लोगों का कलमा तैयबा को तस्लीम ना करना या उसे कुफ्र कहना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और कुरान व हदीस में ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब का ज़िक्र है। हमें चाहिए कि हम कलमा तैयबा के असल हकीकत और उसके मकसद को समझें और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारें, ताकि हम दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह हम सबको कलमा तैयबा की सही तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ गो महानूर। अल्लाह हाफिज़।